الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. سورہ مبارکہ اسراء کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے آخری پیغمبر حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر، رات کے ایک حصے میں تہجد پڑھا کرو جو تمہارے لیے زائد ہے. عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود کے اوپر فائز کر دے. اس آیت میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو نماز شب پڑھنے کی تاکید کی ہے کہ میرے پیغمبر، رات کے ایک حصے میں تم تہجد کیا کرو، تم نماز شب پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا. ایسے مقام پر فائز کر دے گا کہ جو مقام سب کے لیے قابل ستائش ہے. ہر انسان اس مقام کو پسند کرتا ہے، ہر انسان اس مقام کو قابل تعریف سمجھتا ہے. یہ وہ مقام محمود ہے جو پروردگار عالم اپنے پیغمبر کو نماز شب پڑھنے کے سلسلے میں عطا کرے. عزیزو، تھوڑی دیر آپ کے سامنے اسی آیت کے ذیل میں نماز شب کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کرنا ہے. نماز شب جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، روایات میں 20 سے زیادہ احادیث ہیں کہ جن میں نماز شب کے فضائل بیان کی اور نماز شب پڑھنے کی تاکید کی گئی. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اللیل تحسن الوجه وتحسن الخلق. نماز شب انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتی. نماز شب سے صرف معنوی فائدہ نہیں ہے
بلکہ نماز شب کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نماز شب سے انسان کے چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے، تو حسن الوجہ، انسان کا چہرہ جو ہے وہ حسین بن جاتا ہے، وتحسن الخلق، اور نماز شب یہ انسان کو صاحب اخلاق بنا دیتی ہے، انسان کو خوش اخلاق بنا دیتی ہے، انسان کو نیک کردار بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ نماز شب جو ہے وہ انسان کے رزق میں برکت عطا کرتی ہے، یہ نماز شب جو ہے وہ انسان کے قرض کو ادا کرتی ہے اور انسان کے ہم و غم کو دور کرتی ہے۔ عزیزو، اس طرح کی بہت سی روایات ہیں، معتبر روایات ہیں، جن میں نماز شب کے لیے تاکید کی گئی ہے، نماز شب کے فضائل بیان کیے گئے۔ انسان اگر کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے، انسان اگر کسی بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اسے تنہائیوں میں اپنے خدا سے مناجات کرنی ہوگی، اسے تنہائیوں میں اپنے خدا سے گفتگو کرنی پڑے گی، اسے تنہائیوں میں مصلی کے اوپر آ کر اپنے پروردگار سے رابطے کو مضبوط کرنا، نماز تہجد کے ذریعے سے، نماز شب کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو راضی کرے، اپنے پروردگار سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے۔ علماء میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو، اور آخرت چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو۔ نماز شب صرف آخرت کے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ عزیزو دنیاوی مسائل کا حل بھی یہ نماز شب ہے۔ لہذا عزیزو بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان کا، مبارک تاریخیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی۔ انسان اپنے ارادے کو مضبوط کرے، اپنے ارادے کو مستحکم کرے، اور نماز صبح سے پہلے جب انسان سحر کے لیے اٹھا ہے تو اس وقت تھوڑی دیر مصلی کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے مالک سے مناجات کرے، اپنے مالک کی بارگاہ میں قیام کرے، قعود کرے، سجدہ کرے، اپنے مالک سے رابطے کو مستحکم کرے۔ یہ رابطہ کیسے مستحکم ہوگا؟ نماز شب کے ذریعے سے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی اور آپ کے وکیل ہیں، ان کا نام ہے مفضل بن عمر۔ دیکھیے نماز شب کی کتنی اہمیت ہے۔ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے مولا سے، اپنے آقا سے آ کر یہ گزارش کی، فرزند رسول آج میں نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہو سکا، مولا میں جب اٹھا تو اذان صبح کا وقت تھا، میں نے نماز صبح پڑھ لی، اول وقت نماز صبح پڑھی ہے، لیکن نماز شب میں نہیں پڑھ سکا، مولا کیا آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں، کیا شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ میں نماز شب، نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے میں نماز شب پڑھ سکتا ہوں؟ گویا قضا ہو گئی یہ نماز شب، نماز صبح سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، مگر میری آنکھ نہیں کھلی۔ مولا کیا اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ایسا موقع ہماری زندگی میں کبھی آ جائے کہ ہم سحر کے وقت بیدار نہ ہو سکے اور نماز شب نہ پڑھ سکے، تو مولا کیا اس بات کی شریعت میں گنجائش ہے، مولا کیا آپ اس بات کی مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں نماز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 11 رکعت نماز شب پڑھ لوں، قضا نماز پڑھ لوں نماز شب؟ مولا اس کی اجازت ہے؟ امام نے فرمایا ہاں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، ہاں اس کی اجازت ہے، تم نماز صبح کے بعد بھی نماز شب ادا کر لو اگر تم رات میں نہیں پڑھ سکے ہو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس مسئلے کو اپنے گھر والوں سے نہ بیان کرنا۔ توجہ فرمائے عزیزو، امام نے جس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے، امام نے فرمایا ٹھیک ہے اگر ایسا وقت تمہارے اوپر آ گیا ہے، تم نماز شب کے لیے بیدار نہیں ہو سکے، نماز صبح کے بعد تم نماز شب پڑھ لو، مگر اسے اپنے اس مسئلے کو اپنے گھر والوں سے نہیں بتانا، اپنے خاندان والوں سے نہیں بتانا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سحر خیزی سے محروم ہو جائے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سحر کے وقت اٹھ کر مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر والے سحر خیزی سے محروم ہو جائے۔ عزیزو، اتنی اہمیت ہے نماز شب کی کہ انسان کو تاکید کی گئی ہے، آؤ آسانی کے ساتھ نماز شب پڑھو۔ نماز شب کا تو ایک طریقہ جو مفصل ہے کتابوں میں، جو لوگ پڑھتے ہیں نماز شب وہ پڑھتے ہیں انہی تفصیلات کے ساتھ، لیکن عزیزو میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، آپ اگر نماز شب پڑھنا چاہیں اور یقیناً پڑھیں نماز شب، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ ابھی شروع میں ان تفصیلات کے ساتھ نماز شب نہ پڑھیے، بلکہ صبح کی طریقے سے یہ نماز آپ پڑھیے، 2 رکعت کر کے۔ 11 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے آپ 5 نمازیں پڑھیے، 8 رکعت نماز شب کی نیت سے، 2 رکعت نماز شب کی نیت سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سورہ الحمد پڑھنے کے بعد ہر رکعت میں دوسرا سورہ نہ پڑھیں، یعنی آپ اس طرح سے اپنے کو نماز شب کے لیے آمادہ کریں۔ اگر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، دوسرا سورہ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن آسان طریقہ کہ ابھی شروع میں آپ نماز شب پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ الحمد پڑھیں اور رکوع میں چلے جائیں، سورہ الحمد پڑھیں اور دوسری رکعت میں بھی رکوع میں چلے جائیں۔ اس طریقے سے 10 رکعت نماز اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے۔ نماز شب اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا جس نے آنے کے بعد اپنی غربت کا شکوہ کیا، کہا مولا میں بہت غریب ہوں، فقیر ہوں، نادار ہوں، اور اس کے بعد اس نے ذکر کیا کہ مولا اب منزل یہ آ گئی ہے کہ میں فاقے کا کرتا ہوں، مجھے دن میں کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ امام نے اس سے پوچھا، کہا یہ بتاؤ تم نماز شب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں نماز شب پڑھتا ہوں۔ امام نے مجمع کا رخ کیا، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب کی طرف رخ کر کے آپ نے امام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص، جھوٹا ہے وہ شخص جو کہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں اور دن میں بھوکا رہتا ہوں، مجھے کھانا نہیں نصیب ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ نماز شب پڑھنے والے سے پروردگار عالم نے ضمانت لی ہے، پروردگار عالم نے اس کے روزی کی ضمانت لی ہے۔ تم اگر رات میں اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہو تو دن میں خدا تمہاری روزی کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ آج کے مسائل، آج دنیا میں بڑھتی ہوئی مشکلات، آج دنیا میں اقتصادی چیلنج جو لوگوں کو ہے، عزیزوں بہترین ذریعہ ہے اپنے پروردگار سے روزی کو طلب کرنے کا، رزق کو حاصل کرنے کا، ترقی کرنے کا، ارتقائی سفر کو طے کرنے کا، یہ نماز شب ہے۔ ہمارے مراجع سے، ہمارے علماء سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس منزل تک کیسے پہنچے، وہ راز کیا تھا کہ آپ اتنی عظیم منزل کے اوپر پہنچ گئے، مرجعیت کے منصب کے اوپر فائز ہو گئے، اتنے اعلیٰ منصب اور عہدے کے اوپر فائز ہو گئے؟ تو انہوں نے جہاں بہت سی باتیں بیان کی، ان میں سے ایک اہم بات بتائی کہ یہ نماز شب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس منزل تک پہنچے گئے۔ اسی لیے میں نے بعض عرفاء کے بیانات میں دیکھا، بعض علماء ربانی کے بیان میں دیکھا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی نماز شب نہیں پڑھتا ہے تو وہ مقام عرفان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مقام عبودیت کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے نماز شب کو پڑھنا۔ نماز شب رات کے آخری حصے میں جو سب سے فضیلت کا وقت ہے، نماز صبح سے کچھ پہلے آپ اٹھے اور اپنے مالک کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہو جائیں، اور یہ 11 رکعت نماز جو ہے یہ نماز شب ہے، اس نماز کو پڑھیں۔ اس نماز کی جو آخری رکعت ہے نماز وتر، اس میں مومن و مومنات کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ جب نماز پڑھیں مومن و مومنات کے لیے دعا کریں۔
نماز شب میں جو دعا کی جاتی ہے یہ دعا ضرور مستجاب ہوتی ہے، یہ دعا ضرور عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ علماء میں سے ایک بزرگ عالم دین تھے، عالم ربانی تھے، معلم اخلاق، جن کا نام ہے مرزا جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ ان کے ایک شاگرد نقل کرتے کیا گئے ملکی نے ایک دن درس کے بعد آپ مدرسے کے حجرے کی طرف آپ نے رخ کیا اور مدرسے میں آپ داخل ہوئے۔ کہتے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک حجرے میں وہ پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دخل الباب کیا۔ ایک طالب علم تھا، اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ استاد بزرگوار تشریف لائے ہیں، خوش ہو گیا۔ استاد اس کے حجرے میں گئے، اس کے کمرے میں گئے، کچھ دیر تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے۔ اب یہ جو ان کے شاگرد تھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے عالم دین، یہ استاد بزرگوار، یہ معلم اخلاق، آخر آج یہ ایک مدرسے میں ایک طالب علم کے کمرے میں کیوں گئے؟ کوئی خاص بات ہوگی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا استاد بزرگوار یہ بتائیے کہ آج آپ ایک طالب علم کے کمرے میں کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کے کمرے میں اس لیے گیا تھا کہ آج نماز صبح سے پہلے، نماز شب کے وقت، سحر کے موقع کے اوپر میں نے کچھ برکتوں کو اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ پروردگار عالم کی برکتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہو رہی ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ میری دعا کا اثر نہیں ہے، یہ کون ہے جو میرے لیے دعا کر رہا ہے؟ میں نے چاروں طرف نگاہ کی تو میری نگاہ اس طالب علم کے اوپر پڑی اور میں نے دیکھا کہ یہ طالب علم ہے جو نماز شب میں میرے لیے دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا کے اثرات مجھ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا میں آیا تھا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، میں آیا تھا تاکہ اس نے جو میرے لیے دعا کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں۔ عزیزو، یہ نماز شب ہے جس کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ دنیا چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیں، آخرت چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھیں، تاکہ آپ کا رابطہ اپنے پروردگار سے مضبوط رہے، مستحکم رہے، خدا سے آپ کا رابطہ ٹوٹنے نہ پائے۔ عزیزو، نماز شب، آپ سے بہتر نماز شب کی عظمتوں کو کون پہچانے؟ آپ سے بہتر نماز شب کی عظمتوں کو کون پہچانے گا؟ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کے لیے آئے تھے، جب آخری رخصت کے لیے امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے ہیں تو اپنی بہن کو بلایا، کہا اے بہن زینب، تم سے مجھے کچھ کہنا ہے۔ کہا بھیا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے بھیا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اے بہن زینب، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ وہ فرزند فاطمہ، وہ فرزند رسول اپنی بہن سے یہ گزارش کر رہا ہے، اپنی بہن سے یہ تمنا کر رہا ہے، اے بہن تم مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اے بہن میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اے بہن میں تم سے یہ وصیت کرتا ہوں کہ نماز شب میں میرا بھی نام لینا، نماز شب میں میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اے عزیزو، یہ نماز شب ابھی تک جب ثانیہ زہرا پڑھتی تھی، پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرتی تھی، مگر جب حسین نے وصیت کر دی ہے تو اب تو یہ بھائی کی یادگار بھی بن گئی ہے، اب تو یہ بھائی کی یادگار بھی بن گئی ہے۔ اسی لیے ثانیہ زہرا کی نماز شب شام غریبہ کے اندھیرے میں بھی قضا نہ ہوئی۔ اے عزیزو، ہمارے یہاں خدا نہ کرتا کوئی مصیبت کا وقت آ جاتا ہے تو نماز جگانا خطرے میں پڑ جاتی ہے، نماز واجب خطرے میں پڑ جاتی ہے، مگر یہ اللہ اہل بیت اطہار کا گھرانہ ہے، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب 72 جنازے کربلا کے میدان میں پڑے تھے
خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی، تو آل محمد جب خاکے گھر میں کربلا پر بیٹھے ہوئے تھے، ایسی رات کی تاریکی میں بھی، ایسے مصیبتوں کے عالم میں بھی میری پھوپھی زینب کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ ایسے ماحول میں بھی، ایسے عالم میں بھی میری پھوپھی نماز شب پڑھ رہی تھی، نماز شب پڑھتی رہی، یہاں تک کہ کوفے کے بازاروں سے یہ قافلہ گزرا، شام کے درباروں میں یہ قافلہ آیا، شام کے دربار سے قید خانے شام میں یہ قافلہ آیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں کربلا سے لے کر شام تک میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ ہاں ایک دن زندان شام میں، قید خانے شام میں نے یہ دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز شب پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اے پھوپھی اماں خیریت تو ہے؟ آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ثانیہ زہرا نے فرمایا بیٹا یزید کی طرف سے جو کھانا اور پانی آتا ہے اتنا کم ہوتا ہے، میں اسے بچوں کو دے دیتی ہوں تاکہ بچے وہ کھانا کھا لیں، تاکہ وہ بچے پانی پی لیں۔ اے بیٹا فاقہ اٹھاتے اٹھاتے بھوک و پیاس کو برداشت کرتے کرتے اب زینب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز شب پڑھ سکے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو لوگ اس مجلس کو سن رہے ہیں، اس ذکر کو سن رہے ہیں، پروردگار سب کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک کو سر نگو فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔